دیکھیے زندگی میں تو لوگوں کو کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے، بات سمجھ میں بھی آتی ہے. کبھی ایک آدمی زندہ ہے اس سے دشمنی ہے، اور دشمنی کے اسباب ہوتے ہیں، دشمنی کی وجوہات ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے فضل کی وجہ سے، کسی کے کمال کی وجہ سے، کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کی شجاعت کی وجہ سے، کسی کی بہادری کی وجہ سے، آیا سمجھ میں؟ جو دشمن ہوتا ہے، جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، اور وہ زندگی میں دشمنی کرتی ہیں، بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وجود سے جو فائدہ دنیا کو ہونے والا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس فائدے کے نتیجے میں جو شیطانی منصوبے ہیں وہ خاک میں مل سکتے ہیں. تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں جو ہے وہ بدلہ لیا جائے، لیکن یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے کہ جو بعض لوگ کرتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی تہذیب یافتہ قوم، کوئی بھی متمدن قوم، کوئی بھی کلچرڈ قوم جو ہے اور تہذیب یافتہ انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کسی سے دشمنی نبھائی جائے. توجہ کی آپ نے؟ یہ کیسی متمدن قوم تھی، یہ کیسی تہذیب یافتہ قوم تھی، یہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس واقعے کو انجام دیا اور اس حادثے کو انجام دیا، اور یہ انتہائی گھٹیا حرکت کی. توجہ کی آپ نے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی قبر کو مسمار کرنا، کسی کے مزار کو مسمار کرنا، اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے کہ وہ جس کی قبر ہے یا وہ جس کا مزار ہے. توجہ کی آپ نے؟ بلکہ اس قبر سے اور اس مزار سے جو فائدہ دنیا والوں کو ہونا ہوتا ہے، اس فائدے کا کسی حد تک سدباب ہوتا ہے، کسی حد تک سدباب نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ بات آپ حضرات بھی اپنے ذہن میں رکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ مزاروں سے نہیں ملتا ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ قبروں سے نہیں ملتا ہے. ہمارا رشتہ مزاروں سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ قبروں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ صاحبان مزار سے ہے، ہمارا رشتہ صاحبان قبور سے ہے. اور یہ ایسا ایمانی رشتہ ہے کہ 1000 بار آپ مزار کو ڈھا دیں، یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. ان کا انسانیت کے ساتھ جو رشتہ ہے، ان کا انسانوں کے ساتھ جو رشتہ ہے، ان کا قوموں کے ساتھ جو رشتہ ہے، ان کا ملتوں کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ رشتہ مزاروں کے ڈھا دینے سے یا مزاروں کی تعمیر کر دینے سے ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور مزاروں کی تعمیر کرنے سے بڑھ نہیں سکتا ہے. توجہ کی آپ حضرات نے؟ یہ مزاروں کو تعمیر کرنا یہ ایک متمدن قوم کی علامت ہے، یہ ایک شائستہ قوم کی علامت ہے، یہ ایک سلجھی ہوئی قوم کی علامت ہے. کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی یاد کو زندہ رکھا جائے، ان کی یاد کو قائم رکھا جائے. اور جیسا جیسا وہ بزرگ ہوتا ہے، جتنا وہ عظمت کا مالک ہوتا ہے، جتنا وہ بزرگی کا مالک ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جتنا وہ قرب کا مالک ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کا احترام بھی انسانوں کے اوپر لازم ہے، چاہے احترام زندگی میں ہو، چاہے احترام مرنے کے بعد ہو. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد مر جاتے ہیں، جن کو موت مار سکتی ہے، لیکن یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کو موت مار ہی نہیں سکتی ہے. توجہ کی آپ نے؟ جن کو موت مار ہی نہیں سکتی ہے. لہذا آپ مزار رہنے دیں یا مزار ڈھا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. توجہ کی آپ نے؟ لیکن مزاروں کے مسمار کرنے سے آپ کی ذہنیت کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کے تمدن کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کے کلچر کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کے اسلام کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کے دین کا پتہ چل جاتا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی کتنی وابستگی ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. آپ کتنا پیغمبر کو مانتے ہو،
اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اور دنیا کے سامنے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ یہ قوم کہ جو فرزندان پیغمبر کے مزاروں کو برداشت نہیں کرتی ہے، توجہ کی آپ حضرات نے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کے وجود کو کیسے برداشت کرے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔